الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله اللہ عزت کی حمد و ثنا محبوب کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اطہر پر حد درود و سلام عرض کرنے کے بعد راہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شرط قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فیض و برکات، آپ کی فضیلت مبارکہ تمام کے تمام صحابہ کرام عظیم سے عظیم تر ہیں، ہمارے لیے مشعل ہدایت ہیں۔ اللہ نے سب کو عزتیں عطا کی ہیں، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تم نے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لی تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تمام صحابہ کرام ذریعہ ہدایت اور نجات ہے، ان کی پیروی ذریعہ ہدایت اور نجات ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے خلیفہ ثالث، خلیفہ ثانی، داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے آپ اسلام لائے، آپ اسلام لائے۔
اور اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کی خدمت مختلف انداز میں کی۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے، اور پھر دوسرا اعزاز یہ ہے کہ آپ داماد رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک لقب ذو النورین بھی ہے۔ کیا لقب ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے، پہلی کی جب وفات ہو گئی تو اللہ کے محبوب نے اپنی دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں دے دی، آپ کے نکاح میں دے دی۔ یہ سب سے بڑا یہ اعزاز یہ ہے کہ آپ داماد رسول ہیں۔ تو بیٹی وہاں دی جاتی ہے جہاں اعتماد بھی ہو، جہاں اعتماد بھی ہو، محبت بھی ہو، الفت بھی ہو، تعلق بھی ہو، پیار بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے محبوب کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوگا نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تیسری ہوتی میں وہ بھی دے دیتا، اگر تیسری بیٹی میری بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ آپ کو اعزاز اور مقام حاصل ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، ذو النورین کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ نے مختلف غزوات میں حصہ لیا، بعض غزوات میں کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہ جا سکے، اللہ کے محبوب نے آپ کو اجازت دی۔ خصوصاً غزوہ بدر میں آپ کی زوجہ محترمہ نبی وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی، فرمایا ان کی تیمارداری کرو، جتنا ثواب بدر میں جانے والوں کو ملے گا اتنا ثواب تمہیں ملے گا، جتنا مال غنیمت بدر میں جانے والوں کو ملے گا تمہیں بھی ملے گا۔ اللہ کے محبوب کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ اللہ کے محبوب کے صاحبزادی کی خدمت میں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دو بار ہجرت کی ہے، ایک مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ بڑے امیر آدمی تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے امیر آدمی تھے۔ جب اللہ کے محبوب نے ہجرت کا حکم فرمایا نا تو وہ اپنا کاروبار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ انسان کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، گھر سے پیار ہوتا ہے، کاروبار سے پیار ہوتا ہے، مال سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے، یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا مکہ المکرمہ میں وسیع کاروبار تھا، آپ کا گھر بھی تھا، آبائی وطن بھی تھا، رشتہ دار بھی سب کچھ یہاں تھے، لیکن محبوب خدا کا حکم پاتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے حبشہ تک روانہ ہو گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، جس کا نام اصحامہ تھا، بڑا نیک صالح بادشاہ تھا، مسلمان ہو گیا۔ وہاں مسلمانوں کو کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی جاننے والا نہیں تھا، پہچاننے والا نہیں تھا۔ حکم خدا، حکم رسول پر وہاں گئے، پھر اللہ نے آپ ان کو وہاں عزت کی عطا فرمائی۔ پھر جب اللہ کے محبوب نے چاہا، حکم دیا، پھر حبشہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک پانی کا کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا۔ مسلمان جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ قیمتاً پانی دیتا تھا،
پانی قیمتاً دیتا تھا، یہ بھی تھا کبھی قیمتاً بھی نہیں دیتا تھا، یہودی تھا، کبھی پانی دے دیتا کبھی پانی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے معبود نے فرمایا کوئی ہے ایسا صحابی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس کے حضور بول رہے ہیں، یہودی کے پاس گئے، یہودی نے اس کی قیمت اس کی لاگت سے اصل زر سے زیادہ مانگ لی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، کہاں سے خریدے گا؟ اگر چیز 10,000 کی 20,000 مانگ لی، کوئی بھی آدمی اتنی قیمت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک چیز کی اصل قیمت مارکیٹ میں 10,000 ہے، اگر کوئی 20,000 مانگتا ہے تو ہم کہیں گے یار ڈبل قیمت یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب یہودی نے قیمت مانگی تو آپ نے اس سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، جو قیمت مانگی وہ دے دی، قیمت مانگی وہ دے دی۔ یہودی حیران رہ گئے، اتنی قیمت مجھے دے دی۔ فرمایا محبوب خدا کا حکم ہے کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کرنا ہے، میں نے تو اللہ کے محبوب کا حکم ماننا ہے، پیسے نہیں دیکھنے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ فرمایا وہاں امیر بھی غریب پیے پانی پیے، غریب بھی پیے، چھوٹے بڑے، وہاں کے حبشی عربی ہر ایک وہاں سے آ کے پانی پیے، بغیر پاس پیسوں کے پیے۔ اللہ کے محبوب بہت خوش ہو گئے، اس کنویں کو خرید کر اور مسلمانوں کے نام وقف کرنے پر اللہ کے محبوب نے انہیں دعائیں دی، انہیں دعائیں اللہ علیہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، رفیق ہوگا۔ عرض کی حضور جنت میں آپ کا رفیق کون ہوگا؟ فرمایا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جنت میں اللہ کے محبوب کا رفیق کون ہوگا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا اعزاز حاصل۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پہ گئے تو حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمانوں نے اللہ کے محبوب کے حکم سے پلو ڈال دیا، وہاں رک گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ میں سے جسے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سب صحابہ عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا نائب سفیر بننے کا جسے اعزاز و مقام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے نائب بن کے، سفیر بن کے مکہ المکرمہ گئے، لوگوں کو وہاں جا کے بتایا کہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے آئے، مدینہ سے مکہ المکرمہ صرف زیارت بیت اللہ کی نیت سے آئے ہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے، اہل مکہ نے کہا عثمان تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے، تم چاہو بیت اللہ کا طواف بھی کرو، صفا مروہ پہ سعی بھی کرو، آب زمزم بھی پی لو، لیکن تمہارے محبوب کو بیت اللہ کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، آب زمزم پینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اگر میرے محبوب بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے عثمان بھی نہیں کرے گا، بیت اللہ کے پاس ہوتے ہوئے، یہ محبت رسول ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تھا، محبت کا تقاضا یہی تھا، عشق کا تقاضا یہی تھا، اطاعت رسول کا یہ تقاضا تھا، منع نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا کہ اے مکہ والو اگر میرا محبوب بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔
اگر میرا محبوب صفا مروہ کے سعی نہیں کرتا تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ اگر تو میرے محبوب کو آب زمزم پینے کی اجازت نہیں دو گے تو عثمان بھی آب زمزم نہیں پیے گا۔ یہ محبت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مخالفین نے افواہ پھیلائی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیلی اور اللہ کے محبوب تک یہ بات پہنچی، اللہ کے محبوب نے صحابہ سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کا اللہ نے قرآن مقدس کے 26 پارے میں ذکر کیا ہے۔ بیعت رضوان، صحابہ کرام کے اللہ کے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب تمام صحابہ بیعت کر چکے، اللہ کے محبوب نے اپنا دایاں ہاتھ پکڑا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں لکھتے ہیں مفسرین، اللہ کے محبوب کا اپنا دائیں ہاتھ عثمان کے نام پر بائیں ہاتھ پہ رکھنا بھی آپ کے زندہ ہونے کی علامت اور دلیل تھی۔ لیکن جو فوت ہوئی اس کی بیعت نہیں ہوتی، بیعت اس کی ہوتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، حضرت عثمان کا نام لے کر، یہ آپ حضرت عثمان کے لیے اعزاز کی بات تھی، یہ اعزاز کی بات تھی۔ اللہ، بعد میں پھر تحقیق ہوئی، پتہ چلا نہیں صرف افواہ تھی۔ آپ صحیح سلامت ہے مکہ المکرمہ سے واپس حدیبیہ کے مقام پہ آئے، اور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، ہے عثمان آپ نے تو بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں کیا۔ عثمان آپ نے تو صفا مروہ پہ سعی کی ہوگی نا؟ صحابہ کرام کے دلوں میں طلب تھی، ذوق تھا، محبت تھی کہ ہم بیت اللہ کو دیکھیں، اسی ذوق کی نیت سے آئے تھے۔ فرمایا میں نے بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا، صفا مروہ پہ سعی کی۔ صحابہ حیران ہو گئے، تعجب پیدا ہوگا، عثمان تو نے پھر آب زمزم بھی پیا ہوگا؟ فرمایا میں نے آب زمزم بھی نہیں پیا۔ بھئی تم مکہ المکرمہ گئے ہو، بیت اللہ کے پاس گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تک میرا محبوب آب زمزم نہیں پی لیتا عثمان زمزم نہیں پیے گا۔ یہ محبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ ہیں۔ کس پہاڑ پہ ہیں؟ احد پہاڑ پہ۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ تینوں صحابہ موجود ہیں تو احد کا پہاڑ وجر میں آ گیا، آسان لفظوں میں وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے اطراف سے پہاڑ کے پتھر جو ہے وہ نیچے گرنے لگے، اتنا وجد میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ذوق یوں کہتا ہے پہاڑ وہ خوشی منا رہا، پہاڑ خوشی منا رہا ہوگا، آج میرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنا پاؤں مبارک ایسے مارا، فرمایا رک جا بے، رک جا، رک جا۔ جیسے پاؤں مبارک لگتا ہے احد کا پہاڑ جو جنبش میں تھا رک جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پھر اس احد پہاڑ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا تو جانتا نہیں ہے بے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ معلوم ہوا کہ پتھر بھی جانتے تھے کہ ان کے اوپر کون ہے، اللہ کے محبوب یہ بھی جانتے تھے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ احد پہاڑ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ تو میں تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔
گویا کہ آپ کی زندگی مبارک میں ہی اللہ کے محبوب نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دے دی تھی، شہید ہونے کی بشارت دے دی۔ اللہ، یہی وجہ ہے حضرت عثمان بن عفان بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بن خطاب بھی شہادہ میں شہادت نوش کی۔ تو شہادت آپ کا یہ اعزاز ہے۔ غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، خود ارشاد فرمایا غزوہ تبوک اللہ کے محبوب کا آخری غزوہ ہے، آخری غزوہ۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے فرمایا کہ سفر لمبا ہے، اخراجات زیادہ ہیں، لہذا تم استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مالی تعاون کرو، استطاعت کے مطابق۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنی استطاعت کے مطابق لاتے رہے سامان۔ حضرت عثمان بن عفان تشریف لائے 1000 اشرفیہ، کتنا؟ 1000 اشرفیہ لائے اور اپنی جھولی میں لے کے آئے، قمیض کی جھولی میں لے کے آئے، اور آئے اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب کی گود میں آ کے ڈال دی، اشرفیہ ڈال دی۔ اللہ کے محبوب نے جب اشرفوں کو دیکھا مسکرائے، اشرفوں کا ادھر ادھر پلٹا، فرمایا اے عثمان آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تم سے اللہ جو ہے کوئی پکڑ نہیں کرے گا، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو تمہیں گرفت نہیں ہوگی۔ فرمایا میں صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے عثمان بن عفان کو دیکھ لے، عثمان بن عفان کو دیکھ لے۔ حضرت عثمان خوش ہوئے اللہ، اور صحابہ کا درمیان جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب نے خطبہ جاری رکھا، پھر فرمایا کہ راہ خدا میں دینے کے لیے اور کوشش کرو اور کوشش کرو۔ آپ کھڑے ہوئے، عرض کہ حضور 100 اونٹ بما سار و سامان میں راہ خدا میں دیتا۔ کتنا؟ 1 اونٹ نہیں، 4 نہیں، 100 اونٹ بما سار و سامان میں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ خطبہ جاری رہا۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ راہ خدا میں اور دو، راہ خدا میں اور دو۔ جنگ تبوک ہے، دشمن بڑا مضبوط ہے، سار و سامان بھی خریدنا ہے، سفر میں جانا ہے، اخراجات بھی ہے، ہر صحابہ کرام استطاعت کے مطابق دیتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، کہ حضور 200 اونٹ بما سار و سامان میں پیش کرتا ہوں، بما سار و سامان پیش کرتا ہوں۔ خطبہ جاری رہا، صحابہ کرام استطاعت کے مطابق دیتے رہے، یہاں تک کہ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے۔ پہلے 1000 دینار پیش کیا، 200 اونٹ سار و سامان پیش کیے، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 300 اونٹ بما سار و سامان میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا اللہ تمہیں سلامت رکھے، عثمان اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ فرمایا اے میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے عثمان بن عفان کو دیکھ لو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اعزاز آپ کا ہے، اللہ کے محبوب نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جن 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے زندگی میں، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ مسجد نبوی شریف یہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گیا نا، تو جگہ تنگ پڑ گئی، جگہ تنگ ہو گئی، کافر آنے لگے، گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی ایسا ہے کہ بھی آس پاس والے مکان خرید کر مسجد نبوی شریف میں شامل کر دے۔ اللہ کے محبوب نے ابھی اعلان فرمایا، ابھی بات ختم ہوئی، آپ اسی جگہ کھڑے ہوئے کہ حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جن کے مکانات سے ان سے جا کے رابطہ کیا، انہیں قیمت ادا کی، ادا کرنے کے بعد
عرض کہ حضور میں نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، میں نے مالکوں کو ان کی قیمت ادا کر دی ہے، پھر مکانوں کو گرا کر اس جگہ کو مسجد نبوی شریف میں شامل کیا گیا۔ یہ بھی اعزاز صاحب کو حاصل ہے، یہ بھی اعزاز صاحب کو حاصل ہے۔ اللہ نے آپ کو شہادت کی خبر اللہ کے محبوب نے چند سال پہلے دی تھی، وہ بھی پوری ہوئی، جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ صحابی رسول بھی ہیں، دماد رسول بھی ہے، ذل و غیب بھی ہیں، زندگی میں اللہ کے رسول نے آپ کو جنت ہونے کی بشارت بھی عطا کر دی، یہاں تک کہ آج جہاں مسجد نبوی شریف ہے اس کی توسیع آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے مکانات خرید میں شامل کی، اور قیامت تک وہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ کنواں جو یہودی کی ملکیت میں تھا، قیمتاً پانی دیتا تھا، آپ نے وہ خرید کر مسلمانوں کے نام مفت وقف کر دیا۔ تو بھائی جب تک یہ کنواں پانی دے، مسلمان جہاں سے پانی پیتے رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کے ذکر خیر کو اللہ قبول فرمائے، آپ کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔